بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج سے 5 سال پہلے اظہر کا نکاح اس کے چچا کی بیٹی آصفہ سے ہوا، مگر ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اظہر اپنی کزن سے بہت محبت کرتا تھا۔ آصفہ کے والدین لاہور میں رہتے تھے اور اظہر ایک گاؤں میں رہنے والا تھا، لیکن گاؤں میں رہتے ہوئے بھی اس نے ایم اے انگلش تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ بھی اظہر بہت محنتی اور لائق انسان تھا۔ اتنی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی اظہر کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملی۔ وہ ایک پرائیویٹ نوکری کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ سرکاری نوکری کی تلاش میں رہتا تھا۔ اظہر کا چھوٹا بھائی اس وقت FSC میں پڑھ رہا تھا، جس کا نام منظور تھا۔ وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح محنتی اور ذہین تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ اظہر کا آصفہ کے ساتھ نکاح ہوئے پورے 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اب اظہر نے اپنے والدین سے اصرار کیا کہ چچا سے اس کی رخصتی کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ نکاح ہوئے اتنا عرصہ بیت چکا ہے۔ اظہر کے والدین نے جب آصفہ کے باپ سے اس کی رخصتی کی بات کی تو آصفہ کا باپ ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ آصفہ کا باپ کامران علی بہت زیادہ امیر شخص تھا۔ جب وہ ٹال مٹول سے کام لیتا تو اظہر کے والدین بیچارے خاموش ہو جاتے کہ چلو ایک نہ ایک دن رخصتی تو ہو ہی جائے گی، ابھی جلدی ہی کیا ہے۔ شروع میں آصفہ بھی اظہر سے بہت زیادہ محبت کرتی، اس سے پیار بھری باتیں کرتی۔ ماشاءاللہ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں آصفہ کو کیا ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب آصفہ گاؤں میں آتی تو اظہر کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ آصفہ کے والد کامران علی اور اظہر، ان کا گھر تو ایک ہی تھا۔ جب کامران علی گاؤں سے شہر آتا تو اسی گھر میں رہتا۔ اظہر کا آصفہ کے ساتھ نکاح ہوئے تقریباً 3 سال بیت گئے تھے، مگر ابھی تک رخصتی نہ ہو سکی تھی۔ اظہر کے دل میں اب ڈھیروں سوالات جنم لینے لگے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ چاچا کامران کیوں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں؟ بس اظہر ہر وقت انہی سوچوں میں گم رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اظہر کا چھوٹا بھائی بھی BSc کرنے کے بعد آرمی میں بطور 2nd لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا۔ کامران علی کو جب منظور کی اس جاب کا علم ہوا تو اس کا جھکاؤ اظہر کی بجائے منظور کی طرف ہو گیا۔ اب اس کے دل میں بات یہ تھی کہ اظہر تو پڑھا لکھا ہے، مگر اس کی باقاعدہ کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے، کیوں نہ میں آصفہ کا رشتہ منصور سے ہی کر لوں۔ کامران علی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی آصفہ کی شادی کبھی بھی اظہر سے نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کی شادی اس کے چھوٹے بھائی منظور سے کرے گا۔ اسی لیے اظہر کے والدین جب بھی کامران سے آصفہ کی رخصتی کی بات کرتے تو ان سے سیدھے منہ کوئی بات نہ کرتا۔ آخر وہ لوگ کب تک انتظار کرتے؟ اظہر کے والدین تنگ آ کر اس کے گھر چلے گئے تاکہ وہاں آمنے سامنے بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ آخر کامران کیوں آصفہ کی رخصتی نہیں دے رہا؟ جب لاہور پہنچ کر کامران سے بات چیت کی تو کامران نے کہا، میری بیٹی تو نہیں مان رہی کہ وہ اظہر سے شادی کرے گی۔ میں تو اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں جب اسی کی مرضی نہیں ہے؟ بس آپ لوگ اظہر سے کہیں کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، آپ لوگ بھی ہمارا انتظار نہ کریں۔ کامران کی یہ بات سن کر اظہر کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس شخص نے ہمارے ساتھ یہ کیسا مذاق کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اظہر کے والدین کو اس چیز کا دکھ تھا کہ کامران نے ہمیں کتنا زیادہ انتظار کروایا۔ کاش کہ وہ ہمیں پہلے بتا دیتا تو ہم ان لوگوں کا انتظار ہی نہ کرتے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اظہر کو بڑی بے چینی سے اپنے والدین کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ آئیں اور کوئی اچھی خبر سنائیں۔ وہ کب سے آصفہ کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ خیر وہاں سے آنے کے بعد اظہر کی ماں نے
اظہر کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا، جو کہ کامران اور اس کی عزت افزائی ہوئی وہ بھی بتا دی۔ اظہر نے جب اپنے سسرال کے حوالے سے یہ بات سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ماں سے پوچھنے لگا، آخر ماں انہوں نے کیوں ایسے کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ اظہر تو ایک انتہائی شریف انسان تھا، نہایت نرم مزاج تھا۔ اسے اب صرف اور صرف اس بات کا دکھ تھا کہ بنا غلطی بتائے ہی ان لوگوں نے رشتہ کیوں توڑ دیا۔ اظہر نے اس کے بعد کامران علی کو کئی بار کال کی، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ کافی بار ٹرائی کرنے کے بعد جب اس نے کال اٹینڈ بھی کی تو اسے ٹکا سا جواب دے دیا کہ آصفہ تم سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے ہم مجبور ہیں۔ آئندہ ہمیں اس معاملے میں پریشان نہ کرنا، ہمیں اپنی بیٹی کی خوشی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آخر تنگ آ کر ایک دن اظہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی آصفہ کو طلاق کے پیپرز بھجوا دیے۔ اس دن وہ بہت رویا تھا کیونکہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آصفہ اس کی بچپن کی محبت تھی، وہ اسے چاہتا تھا، اس کے ساتھ پوری زندگی بتانا چاہتا تھا، مگر حالات نے ایسا کرنے پر اسے مجبور کر دیا۔ اس نے آصفہ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ آصفہ کو طلاق دینے کے بعد کافی دن تک اس نے نہ کچھ کھانا کھایا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی، چپ چاپ لیٹا چھت گھورتا رہتا تھا۔ مگر آخر ایسا کب تک ہوتا؟ وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اظہر کے لیے اس کے ماں باپ نے ایک رشتہ دیکھا۔ کچھ تگ و دو کے بعد اظہر کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا گیا۔ ایک مختصر سی رسم کے بعد اظہر کی باقاعدہ شادی ہو گئی۔ پہلے تو اظہر کا دل اس شادی کو نہ مانتا تھا، مگر جب اس نے شادی کی رات اپنی بیوی کو دیکھا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ واقعی انسان کبھی کبھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اسے زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، مگر زندگی کی رعنائیاں اسے ایک بار پھر اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اس کی بیوی نہ صرف بہت خوبصورت تھی بلکہ اس نے اظہر کو بہت پیار دیا۔ اس کے باوجود بھی اظہر اپنے دل سے آصفہ کو بھلا نہ سکا۔ اس کے دل میں ایک نامعلوم سی کسک رہتی تھی۔ ان کی شادی کو ہوئے 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 4 سالوں میں اللہ نے اظہر کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ یوں وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ وقت بھی اپنی چال چلتا رہا۔ ادھر منصور کی ترقی ہو گئی اور وہ آرمی میں بطور کیپٹن رہا۔ اب سیٹھ کامران نے آہستہ آہستہ پھر سے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ کوئی باپ بھی بھلا ایسا کرتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر منصور سے کہتا، میری بیٹی کو تم اچھے لگتے ہو، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اگر تم گھر والوں سے کہو تو میں آصفہ سے تمہاری شادی کروا بھی سکتا ہوں۔ منصور بھی مرد تھا، آخر آصفہ کی کشش سے کب تک بچتا۔ اس نے اپنے چچا کے کہنے پر اپنے والدین سے بات کی کہ میں آصفہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ منصور کے منہ سے یہ بات سن کر اس کے بھائی اور والدین آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر آج کے بعد تم نے آصفہ کا نام بھی لیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک بھائی کو انہوں نے بیٹی نہیں دی اور تم اسی لڑکی سے شادی کرنے چلے ہو جس نے ہمارے ایک بیٹے کو ٹھکرا دیا؟ منصور ان کی باتیں سن کر چپ ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیٹھ کامران علی اب ہر روز اسے فون کرتا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی آصفہ کے بارے میں بھی بات کرتا۔ وہ ایسی ایسی باتیں کرتا کہ منصور کا شدت سے دل چاہتا کہ وہ آصفہ کو اپنا لے، مگر وہ ہر بار انکار ہی کر دیتا کہ اب ایسا کرنا ممکن نہیں۔ پہلے بھی آپ نے ہمارے ساتھ بہت برا مذاق کیا ہے، اب ہم یہ رشتہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ غرض یہ کہ ان دونوں خاندانوں میں ہر وقت یہی کشمکش رہتی تھی۔ اسی دن اظہر کے سسرال والے اس کے گھر آئے اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کر دیا۔ کہنے لگے، اگر تم لوگ ہمیں پیسے دو گے تو ہی ہم تمہاری بیوی کو گھر واپس جانے دیں گے۔ ایسا ہم اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں،
کل کلا آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کو چھوڑ دے تو ہم کیا کریں گے؟ اظہر کا پہلا غم کیا کم تھا جو اسے پھر سے ایک غم دے دیا گیا، وہ بھی پہلے سے بڑھ کر۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اظہر کے پاس اتنی رقم نہیں تھی جو وہ اپنے سسرالیوں کو دے کر اپنی بیوی کو واپس لا سکتا۔ اظہر کو سب سے زیادہ اپنے بیٹوں کی یاد ستاتی تھی، وہ ہر وقت غم سے نڈھال رہتا۔ زندگی بھی نہ جانے اس انسان کے ساتھ کیا کیا تماشے کر رہی تھی۔ اس نے بہت دفعے اپنی بیوی کو فون بھی کیا کہ خدا کے لیے تم ہی واپس آ جاؤ، تم سے مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، آخر اب کیا ہو گیا کہ تم نے مجھ سے منہ پھیر لیا؟ وہ بیچاری بھی اظہر کو یاد تو کرتی تھی مگر بہت مجبور اور بے بس تھی۔ اس بیچارے کے والدین آنے دیتے تو وہ ضرور آتی۔ اظہر کی بیوی سے جدا ہوئے اسے 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ اس کا منتظر رہا مگر اظہر کی بیوی نے نہ آنا تھا سو وہ نہ آئی۔ آخر کسی نہ کسی طرح اظہر کو رقم حاصل کرنے کا سوچنا ہی پڑا۔ بڑی دگ و دو کے بعد اس نے رقم اکٹھی کی اور سال بعد اتنی رقم جمع کر لی کہ اپنی بیوی کے سسرالیوں کو دے سکے۔ یوں ان لوگوں نے سائمہ کو واپس آنے دیا۔ اظہر نے جب بیٹوں کو دیکھا تو کافی دیر ان سے لپٹ کر روتا رہا۔ اس دنیا میں اگر کوئی چیز انمول ہے تو وہ انسان کے لیے اس کی اولاد ہے۔ سیٹھ کامران تو پہلے دھیرے سے آصفہ کے رشتے کی بات کرتا تھا مگر پھر تو جیسے اس نے چوکھٹ ہی پکڑ لی۔ اب ہر روز وہ فون کرتا اور کہتا اگر میری بیٹی کا نکاح منظور کے ساتھ نہ ہوا تو وہ مر جائے گی اور میں خود بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ میری بیٹی منظور کے عشق میں پاگل ہے۔ سیٹھ کامران کے ساتھ ساتھ جب بھی منظور چھٹی پر آتا تو اپنے والدین سے یہی کہتا کہ آصفہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، وہ شادی کرے گا تو آصفہ کے ساتھ ہی، ورنہ ہرگز شادی نہیں رچائے گا۔ اپنی چچا زاد آصفہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ ایک دن منصور نے اپنے والدین سے یہ بات کہہ ڈالی۔ اس نے تو صاف کہہ دیا تھا اگر میرا رشتہ آصفہ سے نہ ہوا تو میں خود کو گولی مار دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی اس کے والدین رو پڑے، انہیں بے حد پریشانی ہوئی۔ ایک طرف تو ان کا اپنا بیٹا تھا اور دوسری طرف کامران تھا جس کے ساتھ وہ دکھ تھے جو وہ کبھی بھلا نہیں سکتے تھے۔ آخر کار معاملہ اظہر تک پہنچ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ ہمیں منصور کی بات ماننی چاہیے یا پھر نہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا بدلہ ہمیں ہر صورت لینا ہے۔ یہ بات سن کر اظہر نے جواب دیا امی جان، میری قسمت میرے ساتھ تھی، آپ منظور کی خوشی کی خاطر وہیں شادی کر دیں جہاں وہ چاہتا ہے، مجھے کسی کا کوئی ملال نہیں ہے۔ یوں منظور کی خوشی کے آگے سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن آصفہ اور کیپٹن منظور کا نکاح تھا۔ پورا گھر بچوں اور عورتوں اور چھوٹوں بڑوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آ گئے، نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے آصفہ کو منظور کے عقد میں باندھ دیا۔ اب نکاح نامے کے 4 گواہوں کے دستخط باقی تھے۔ وقت انسان کو کہاں سے کہاں لے آتا ہے، اور وقت آج اظہر کے ساتھ بھی تماشا کر رہا تھا۔ جن 4 گواہوں کا نام لکھوایا گیا تھا ان میں ایک نام اظہر کا بھی تھا۔ باقی گواہوں نے دستخط کر دیے۔ جب دستخط والا کاغذ اظہر کے آگے لایا گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے ہاتھ میں قلم جیسے رکسا گیا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں سب نے وہ دیکھا جو کسی میں دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ اظہر کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اظہر اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اپنی محبت کسی اور کو حوالے کرنے سے پہلے ہی شاید وہ اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ سچ کہتے ہیں انسان کے جذبات کبھی کبھی اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔